الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. آپ سوچئے ملٹی پلائی بائی 10، 10 سے ضرب دے دیجئے. آپ چاہتے ہیں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، گھر سے نکلوں تو رحمتیں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمتیں ہوں. آج ہر بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے خیر سے گھر پہ آؤں، گھر والوں کی بھی حفاظت رہے، میں خیر سے واپس لوٹوں. اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں رحمت الہی آپ کے ساتھ ہے، گھر والے آپ کے پیچھے درود پڑھ رہے ہیں ان پر بھی رحمت برس رہی ہے، تو کیوں نہ رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں. آگے سنیے میرے آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. غور سے سنیے گا، آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے. 1000 بار درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے بہت مختصر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ تسبیح لے کر پڑھو تو 1000 درود پورے ہو جاتے ہیں. انعام سوچو کتنا بڑا ہے. ارے ہم غلاموں کے لیے تو یہی بڑی سعادت تھی کہ آقا اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں. آقا فرماتے جنت میں داخلہ ایسے ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم درود؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں گے. یہ گاؤں گوٹ کے لوگ، اسلامی بھائی اطراف گاؤں کے آئے، معذرت کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کے گھنٹوں کچہری میں ضائع ہو جائیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ بس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھے، چائے ختم ہوئے گھنٹہ گزر گیا مگر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی خالی بیٹھے ہیں. کیوں؟ زندگی مختصر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے. دنیا سے جانے کے بعد بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے کتنے لمحے فضول کاموں میں ضائع کیے. اگر اس کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تو جنت کی نعمتیں پاتا. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب دوبارہ کہیے اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائیوں، ان 3 جملوں کو کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ تقریباً. پورا منٹ نہیں لگا، آدھا منٹ. آدھے منٹ میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو بھی کرتے ہیں، کاروبار، نوکری، کاشتکاری، کسان، جو بھی آپ ہیں، آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہو؟ پورے دن میں آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہیں؟ تو شاید نہ ہونے کے برابر. آدھے منٹ میں کیا کمائیں گے حضرت؟ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں اللہ کی، جنت میں نعمتوں کے وعدے ہیں، مگر میں گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ ضائع کر دوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں پہ پورا دن نکال دوں. اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میں جب وقت ملتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا. سوچئے نا، دنیا سے جانا ہے، جتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر گزرنے والا دن میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں. ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں، جتنی لائف ہے وہ تو گزر رہی ہے نا. اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح آپ گاؤں وغیرہ میں، اب تو یہاں شہروں میں ایسا نہیں ہے، پہلے تھا کہ برف لوگ بیچتے تھے. برف
ٹھیلے پہ بکتی تھی، برف کا ایک دکان ہوتی تھی، تو برف بیچنے والا ہمیشہ جلدی کرتا ہے کہ جلدی بیچ دو ورنہ پگھل جائے گی۔ زندگی بالکل برف کی مانند ہے، ہم سب کی زندگی روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی کل ختم ہونے والی ہو سکتا ہے کسی کی برف آج ہی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کا 1 سال باقی ہو۔ ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے کہ ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھاتا، اللہ کی فرما برداری بڑھاتا، یا ہر گزرنے والے دن غفلت بڑھاتا، گناہ بڑھاتا؟ بتائیے نا، قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، مگر گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان مردود ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے، ہمیں گناہوں بھری زندگی میں اور غرق کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہم میں کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے ہی آیا ہے، کہ خیر سے گھر پہنچوں گا کہ نہیں، اگر یہی نہیں پتا کہ زندگی اتنی ہے کہ نہیں، تو پھر آج توبہ کیوں نہ کی جائے، آج اپنے آپ کو کیوں نہ بدلا جائے، آج یہ طے کیوں نہ کر لیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، بہت نافرمانی کر لی اللہ کی، بڑی نمازیں قضا کر دی، بڑے گناہ کر لیے، اب زندگی ایسی نہیں گزاروں گا۔ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ اور سچا وعدہ کر لیں تو وہ کریم سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کسی کی تھانے میں رپورٹ چلی جائے اور اگر کیس چلے، اس کے بعد یا تو سزا ہو جائے یا معافی تلافی ہو جائے، کیس تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جرم، وہ غلطی کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان جب بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جائے گا یا کبھی بھی اس کے بارے میں معلومات لی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ 1980 میں یہ جرم کیا تھا، 1985 میں یہ مقدمہ چلا تھا، 1990 میں یہ سزا ہوئی تھی، سب لکھا ہوا ہوگا، 20 سال پرانی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر میرے رب کے اصول نرالے ہیں، بندہ 70 سال تک گناہ کرے، 70 سال تک اگر اس نے نافرمانیاں کی ہیں، سچی توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، ایسے کریم کی بارگاہ میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ایسے رحیم کی بارگاہ میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے؟ ایک بڑا ہی شاندار واقعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار آپ جہاں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زبردست قحط ہو گیا، لمبا عرصہ گزر گیا، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا چلو مل کر چلتے ہیں میدان میں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو 70,000 لوگ جمع ہو گئے، ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، دعا کی گئی، بڑی دعا ہوئی، اللہ کے نبی ساتھ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ موجود ہیں اس مجمع میں، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، مولا اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، اے کریم 70,000 لوگ تجھے پکار رہے ہیں، بارش کرم فرما۔ بارش نہیں ہوئی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی اور کڑاکے دار دھوپ ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بادل نہیں آئے۔ اللہ کریم عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ تیرے 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے، دلیر ہے وہ گناہوں پر۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی۔ یعنی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی تھی کہ 70,000 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے اعلان کر کے اس کو نکالوں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں نا آج تو پیچھے بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، میری آواز مائک پر جا رہی ہے، مدری چینل پر نہ جانے کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل آلے آ گئے، اوزار آ گئے، ایسے ایکوپمنٹ آ گئے، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، 70,000 کا مجمع۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اے وہ شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور بھی ہو،
یہ کسی اور کے لیے اعلان ہو، وہ کھڑا ہو جائے، وہ نکل جائے، بارش ہو جائے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اعلان تو میرے لیے ہے، لیکن اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو یہ 70,000 کے مجمع کو پتا چل جائے گا، پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا نا، کھڑا ہونا یہ بتا دیتا سب کو کہ یہ وہ شخص بد نصیب ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا، آج کھڑا ہو گیا تو مارا جاؤں گا، آج کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، دیکھو میرا مالک کیسا معاف کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اس سے سچی معافی نہیں مانگتا۔ اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ سر جھکایا، دل ہی دل میں، آواز بھی نہیں نکالی، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی، مولا آج معاف کر دے، آج میرے عیب چھپا لے، آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج ذلیل نہ کیجیے مالک، آج کھڑا ہو گیا تو پھنس جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں مولا معاف کر دے۔ آواز سے نہیں، الفاظ سے دعا نہیں کی، بس فقط دل ہی دل میں اپنے مالک کو پکارا۔ اس کی پکار بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوتی ہے، دیکھو وہ کیسے دلوں کو سنتا ہے۔ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ حیران، عرض کرتے مولا کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ یا اللہ مجھے وہ بندے کا دیدار تو کرا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بات یہ ہے، جب یہ میرا نافرمان تھا، جب یہ خطاکار تھا، جب یہ مجرم تھا، میں نے اس وقت اس کے عیب چھپائے، اب تو دوست ہو گیا ہے، اب کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ یہ ہے میرا مالک۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ عیب چھپاتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو رب نے عیب چھپایا خود ہی لوگوں کو اپنے عیب بتاتا۔ ہنس ہنس کے لوگ گناہ کرتے ہیں، رات گناہ کرتے ہیں، صبح سب کو بتاتے ہیں۔ انسان کے عیب رب چھپا رہا ہے، مگر وہ کیسا بد نصیب ہے کہ خود اپنے عیب بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا، فلاں جگہ جوا کھیلنے گیا تھا، فلاں فلم دیکھنے گیا تھا، فلاں کانسرٹ میں گیا تھا، فلاں بے حیائی کی، فلاں بدکاری کی۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اللہ اکبر، گناہ کرتے ہی شیئر کر دیتے ہیں، وہ اپنی پوسٹیں لگا کے بھیجتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ رب کا عذاب نازل ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا قریب ہے مالک جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے، جو ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوست ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، والد ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، محلے والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، بیوی بچے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے۔ یہ خیال نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ ارے یاد رکھنا، جس سے رب راضی ہیں اس سے سب راضی ہے۔ ہم سب کو راضی کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اپنے مالک کو راضی کیجئے۔ وہ کیسے، یعنی توبہ جو ہے نا، اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا کر بس دل سے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں۔ وہ منٹوں میں کیسے حالات، سیکنڈوں میں کیسے حالات بدلتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اب سوچئے حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عمر کا روب یہ ہے، احادیث کا مضمون ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے ادھر سے شیطان بھی نہیں گزرتا ہے۔ مگر حضرت عمر جب جا رہے ہیں تو راستے میں وہ شخص شراب کی بوتل لیے کھڑا، حضرت عمر نے ریڈ ہینڈ، رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اب ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، وہ کیا کرے گا؟ مگر اس نے ایک کمال کیا، اس نے دل ہی دل میں، اب ذرا سوچئے گا کتنی سیکنڈ ملی ہوں گی اس کو، سامنے حضرت عمر کھڑے، ادھر بندہ کھڑا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، چھپا لی اس نے،
اور اب دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے، عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، مولا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بندہ تیرا ہوں مالک، آج عزت رکھ لے، آج عیب چھپا لے، آج بچا لے۔ بس وہ دل کی پکار تھی، وہ دل کا وہ کنیکشن تھا، وہ صدقے دل سے توبہ تھی۔ وہ کہتا ہے حضور شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا بوتل دکھاؤ۔ اس نے بوتل نکال کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، وہ شراب سے سرکہ بن چکا تھا۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے میرا کریم۔ بہت گناہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کسر نہیں چھوڑی اسے ناراض کرنے میں، بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے، کبھی کبھی تو شرم آتی ہے اپنے آپ سے، دنیا نہ دیکھ لے یہ خیال رہا ہمیں، دروازہ بند کیا، لائٹ آف کی ہوگی، کوئی دیکھ نہ لے دائیں بائیں یہ بھی دیکھا ہوگا، مگر یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میری ہر حرکت، میرا ہر کام مجھے پالنے والا دیکھتا رہا، میں گناہ کرتا رہا وہ دیکھتا رہا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ میرے ماں باپ میرے گھر والے نہ دیکھ لیں، مجھے یہ خوف کیوں نہ آیا کہ جس کی بارگاہ میں جا کر گناہ کا جواب دینا ہے، جس نے حساب لینا ہے، جس نے سزا دینی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے بڑا بے وقوف کون تھا گناہ کرتے وقت؟ سوچو نا، ہم سے بڑا خطاکار کون تھا کہ دنیا نے تو کچھ نہیں بگاڑنا تھا، جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے، دوزخ میں کس نے جانا ہے، وہ دیکھتا رہا۔ سوچئے، اور جانا اسی کی بارگاہ میں۔ اللہ حضرت امام اہل سنت یہی تو سمجھاتے ہیں نا کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھتا رہا۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات جب مذہبی حلیہ آ جاتا ہے نا، لوگ نیک سمجھنے لگتے ہیں، داڑھی چہرے پر، سر پر امامہ، سنتوں والا لباس، لوگوں میں عزت، اور پھر بھی بندہ چھپ کر گناہ کرے، لوگ نیک سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، رب کی بارگاہ میں وہ شخص گناہگار ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ خدا را اپنی خلوتیں اور اپنی جلوتیں دونوں ٹھیک کرنی ہے ہم نے، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا اور اکیلے میں گناہ نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا اکیلا بھی رب کی عبادت میں گزرے، اکیلا پن تو اور عبادت میں گزرے، سجدوں میں گزرے، مگر آج حال بہت برا ہے۔ آج شیطان نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، مانتے ہیں گناہگار ہیں، مانتے ہیں خطاکار ہیں، بہت گناہ ہے، حساب ہوا تو مارے جائیں گے، مگر آئے کریم کے دربار میں ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہے، وہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ سوچو نا، جب بھی ماں سے معافی مانگی، ماں کو تنگ کیا، ماں کو ستایا، اور جب بھی ماں کے آگے معافی مانگی، جب بھی ماں کے آگے آنسو بہائے، ماں نے سینے ہی لگایا، ماں نے معاف ہی کیا، ماں نے درگزر ہی کیا۔ تو جب ماں اتنا پیار کرنے والی ہے تو رب تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ کو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، مولا گو ذلیل و خوار ہو کر دے کرم، کر دو کرم، حاضر دربار ہو کر دو کرم۔ بس آج یہ سوچ کر، یہ نیت کر کے کھڑے ہونا ہے، بہت ہو گیا، بہت نافرمانی کر لی، بڑے گناہ کر لیے، کب تک اپنے رب کو ناراض کروں گا، کب تک اس کی نافرمانی کروں گا، کب تک نماز قضا کروں گا، کب تک زبان جھوٹ بولے، حرام کما کر کیا کر لوں گا، یہ پیسے ادھر ہی رہ جانے، مجھے قبر میں اگر مار پڑی، ادھر کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جاؤں گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔
واقعی شیطان جو ہے نا بڑا مردود ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کیفیت بن رہی ہوگی کہ بس یہ صحیح بات ہو رہی ہے, اب گناہ نہیں کرنے, اب نافرمانی نہیں کرنی, اب رب کو راضی کرنا ہے. مگر یہ کیفیت پہلی بار نہیں بنی, یہ انداز ہم نے پہلی بار اختیار نہیں کیا, توبہ کئی بار کی ہے, مگر کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو, میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم. کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو, کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو, میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم, میں وہی بدکار ہوں کر دو. سوچئے نا, آج موبائل پر, ٹی وی پر, انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے, ڈرامے دیکھنے, بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا لطف آتا ہے. سرما لگایا کبھی؟ ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے. اتنی نازک ہے ہماری آنکھ کہ کہیں یہ سلائی زور سے لگ گئی تو چیخ نکل جائے گی. حرام دیکھنے والا کیوں نہیں سوچتا کہ اگر جہنم کی آگ آنکھ میں ڈالی گئی تو کیا کروں گا؟ اتنی کمزور آنکھ یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ آج کان صاف کرنے کے لیے روئی ڈال کر استعمال کرتے ہیں لوگ, ایئر بڈز کہتے ہیں اسے. ذرا سا زور سے کان میں جائے چیخ نکل جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اتنے نازک کان ہیں. حرام سننے والا, گانے باجے میوزک سننے والا کیوں نہیں سوچتا کہ اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے, آگ کے کیل ٹھوکے گئے, کہ میرا کان کیسے برداشت کرے گا؟ ادھر تکلیف ہوتی ہے, دوست ہاتھ پکڑتا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. جب قبر میں بچھو آئیں گے, سانپ آئیں گے, فرشتے ماریں گے, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, میں اکیلا ہوں گا. میں بڑا کمزور ہوں, مجھے تو زیادہ سردی میں نیند نہیں آتی, گرمی میں حال برا ہو جاتا ہے, لائٹ چلی جائے تو بے چین ہو جاتا ہوں, اندھیرے کمرے میں ڈر لگتا ہے, کبھی کوئی کیڑا جسم پر گرے تو چیخ نکل جاتی ہے. ایسا کمزور, اتنا ناتواں. اور اگر اس ناتواں کی قبر میں آگ بڑکا دی گئی, سانپ اور بچھو آ گئے, اللہ ناراض ہو گیا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا میٹھے اسلامی بھائیوں, بس میں ہوں گا, آپ ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. لے جاؤ اپنے ساتھ وہ نیکیاں, لے جاؤ اپنے ساتھ وہ عبادتیں کہ قبر جنت کا باغ بن جائے. لے جاؤ وہ نیکیاں اپنے ساتھ کہ قبر تحت نگاہ وسیع ہو جائے, قبر میں محبوب کے جلوے آ جائے. تھوڑی زندگی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت تھوڑی ہے, یہ تھوڑی گزار لو, بس نافرمانی سے بچ کے گزار لو, اللہ کی عبادت میں گزار لو, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار لو, صبر کرتے ہوئے گزار لو. جی چاہتا ہے گناہ کرنے کا, مگر وہ عذاب یاد کر لو. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. جی چاہتا ہے نا فلمیں دیکھنے کو, حرام کام کرنے کو, حرام روزی کمانے کو, بدکاری, بے حیائی, سنو لذت ہی ملتی ہے نا, اور کیا ملتا ہے؟ بڑی کمال کی بات فرماتے لذت کے لیے گناہ نہ کرنا, لذت نے ختم ہو جانا ہے, عذاب نے باقی رہ جانا ہے. 2-3 گھنٹے کی لذت, آدھے گھنٹے کی لذت, 15 منٹ کی لذت, یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن وہ 2-3 گھنٹے, آدھے گھنٹے کا جو آپ نے گناہ کیا وہ تو ختم ہو گیا نا, لذت فنش ہو گئی. اب کیا باقی رہا؟ اس کا جواب دینا باقی رہا. نامہ اعمال میں وہ حرام کام باقی رہا, اس کی سزا باقی رہی. تو تھوڑی لذت کے لیے اتنا عذاب. اور آگے فرماتے ہیں کبھی مشکل کے لیے نیکی نہ چھوڑنا. مشکل ہوتی ہے نیکی کرنے میں, فجر کی نماز پڑھنا, اٹھنا مشکل ہے, مگر جب اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو مشکل تو ختم ہو جاتی ہے نا. مشکل تو چلی گئی, ثواب باقی رہ گیا, جزا باقی رہ گئی, انعام باقی رہ گیا. اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ مشکل کے لیے نیکی نہیں چھوڑنی, مشکل نے ختم ہو جانا ہے, ثواب نے باقی رہ جانا ہے. لذت کے لیے گناہ نہیں کرنا کہ لذت نے ختم ہو جانا ہے, مگر عذاب نے, اس کے جواب نے, اس کا عتاب باقی رہے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آج پکی سچی نیت کرنی ہے. ایسی نیت کرو کہ بس شیطان دور بھاگ جائے. میں بھی کروں, آپ بھی کریں.
آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ تیرے بندے ہم سے جو ہو سکتا ہم وہ کر رہے ہیں, اور یہ بھی مانتے کمزور ہیں. اس وقت تو دل سے نیت کی ہے مالک, مگر شیطان کئی بار ہماری نیتوں کو پامال کر چکا ہے, ہمیں پھر گناہ میں لگا دیتا ہے. تیرے بندے ہیں, تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں, آج ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, آج ہماری اس نیت پر ہمیں استقامت دے دے. اب پھر گناہ میں نہ پڑے مولا, اب پھر حرام نہ دیکھے, اب پھر حرام نہ سنے. جو تھوڑی رہ گئی ہے مالک تیرے دربار میں التجائے اچھی گزر جائے, تیری فرما برداری میں گزر جائے. اور تیرے حبیب نے جو فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا نہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, بس اب اگر بننا ہے نا نیک, اگر یہ طے کر لیا ہے آپ نے, اگر یہ ذہن بن گیا ہے کہ اب گناہ نہیں کرنے, تو پھر کچھ اور بھی کرنا ہوگا. توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ قدم اٹھانے ہوں گے, اور وہ قدم یہ ہوں گے کہ ہمیں نیک ماحول کو پرماننٹلی مستقل اپنانا ہوگا. ایسے ماحول کو پکڑ کے رکھنا ہوگا جو مجھے گناہ کی طرف نہ جانے دے. مثال دیتا ہوں, اس وقت جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, اس وقت کوئی ایسا ہے جس کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہو؟ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کوئی ایسا ہے جو یہاں بیٹھ کر کسی اور گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ انشاءاللہ امیدیں نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ماحول کا اثر ہے. اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, توبہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں, تو انسان جب اچھے ماحول میں آتا ہے تو گناہ کا دل نہیں چاہتا. لیکن یہیں سے اٹھ کر کوئی عیاش دوستوں میں بیٹھ جائے, شرابیوں کے ساتھ بیٹھے, جواریوں کے ساتھ بیٹھے, بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے, آہستہ آہستہ اس کا جی گناہوں کی طرف چلا جائے گا. انسان ہے نا, کھچتا ہے, وہ صحبت اثر لاتی ہے, صحبت مؤثر ہوتی ہے. تو آج اگر پکی سچی نیت کی ہے کہ نیک بننا ہے, تو بس ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ اب ہمارا مرنا جینا دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. اب اس ماحول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے. اب مدنی قافلوں میں سفر ہو, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو, بس اب دعوت اسلامی ہے اور میں ہوں, کیونکہ اس میں رہوں گا تو بچا رہوں گا. باہر بڑی برائیاں ہیں, بہت گناہ ہے. میں جیسے ہی نکلتا ہوں باہر دیگر کاموں میں, دوسرے دوستوں میں, گندی ماحول میں, وہ مجھے لے جاتے ہیں برائیوں کی طرف. مجھے وہ دوست چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہ سے بچائے, اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے صدقہ جاریہ, میرے لیے ثواب کے کام کرے. سوچو نا, ایسے دوست ہیں ہمارے جو مرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر ایصال کر سکے. ہمارے دوستوں کو تو انٹرنیٹ کے بہت سارے آپشنز آتے ہیں, موبائل کے سارے سافٹ ویئر پتہ ہیں, کون سے سنیما میں کون سی فلم لگی ہے یہ پتہ ہے. وہ مرنے کے بعد بلکہ جنازہ نہیں پڑھنا آتا ان کو, وہ کیا کام میرے آئیں گے. دعوت اسلامی والے دوست ہوں گے تو میں مر بھی گیا تو میری قبر پر فاتحہ تو پڑھیں گے. کبھی مدنی قافلے میں جائیں گے تو یاد تو کریں گے, ایک ہمارا مرحوم دوست تھا جو ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں آتا تھا, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کبھی تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اگر یہ نیک دوست ہمارے ہوں گے. خدا را وہ دوست بنائیے جو زندگی اور اس کے بعد بھی ہمارے کام آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. بیان کے آخر میں ایک اور توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی جو ہے نا, وہ قرآن کے بغیر بیکار ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے. لیکن آج بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتی, یا انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. سوچئے, اور میں معذرت کے ساتھ, بہت عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائیوں کو, بعض اوقات ان کو بھی صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھنا آتا, پڑھتے بھی نہیں ہیں, سمجھا بھی نہیں ہے. اب آپ مثال کے طور پہ گھر سے دور ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجیں. کوئی شخص 1 مہینے سے گھر سے دور ہو, بڑی محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کوئی, پہلے تو خط لکھتے تھے, اب چلے واٹس ایپ کیا یا وائس میسج کیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, آپ نے دیکھا گھر والوں نے دیکھ بھی لیا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے فون کیا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, کیا آپ کو ملا نہیں؟ تو گھر والے کہے ملا تو صحیح, مگر پڑھنے کا یا سننے کا ٹائم نہیں ملا. بتائیے, اپنے دل سے پوچھئے کیسا لگے گا کہ یار میں گھر سے دور ہوں, اتنی محبت سے پیار سے پیغام بھیجا ہے, ان کو مل بھی گیا ہے,
مگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا. مجھے بتائیے اللہ کا پیغام قرآن ہمیں مل گیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ بتائیے نا. اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ مولا بہت مصروف تھا, کاروبار کرتا تھا, نوکری کرتا تھا, دوستوں میں گھومتا پھرتا تھا, مگر قرآن کا ٹائم نہیں تھا؟ یہ جواب مانا جائے گا؟ یہ جواب چلے گا؟ اپنے آپ سے پوچھیے. اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے, مگر آج بدقسمتی سے لوگ قرآن سے دور ہیں. مسلمان تو ہیں مگر قرآن سینے میں نہیں ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن سے سچی محبت کیجیے. قرآن شفاعت کرے گا, قرآن قبر میں نور کا سامان کرے گا. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ دل ویران ہے. اور فضائل کیسے قرآن پاک کے, اللہ اکبر. سیدنا ابو سلیمان خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. لہٰذا قاری سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے پڑھ, اور اتنے درجے طے کرتا جا. تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا. جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قراءت کی انتہا تک ہوگی. جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنے درجے طے کرتا جائے گا. اب بتاؤ کتنا قرآن یاد ہے ہمیں, کتنی قرآن سے محبت ہے, کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. جو روز قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن سے محبت کرنے والے, یاد رکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ترمذی کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا اے رب عز و جل اسے حلہ پہنا. حلہ یعنی لباس, تو اسے کرامت کا, عزت کا حلہ پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب اس میں اور اضافہ فرما. اے قرآن پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اللہ سے عرض کرے گا اللہ اور اضافہ فرما, تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا, تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. تو یہ وہی کر سکے گا نا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا, قرآن سے جس کو محبت ہوگی, جس نے قرآن سے دوستی کی ہوگی. مگر آج حال یہ ہے کہ موبائل کبھی اوپن کر کے دیکھیں تو ایک سافٹ ویئر کو شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا, دوسرا سافٹ ویئر سوشل میڈیا کا گھنٹہ پہلے دیکھا ہوگا, کوئی ایسا ہوگا جو آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا ہوگا. ہے فلاں سافٹ ویئر آن لائن 30 منٹس پہلے, فلاں سافٹ ویئر 1 گھنٹہ پہلے, فلاں ابھی بھی آن لائن ہے. قرآن رمضان میں آن لائن ہوا تھا, اب اگلے سال آن لائن ہوگا. سوچئے نا, اتنی دوری قرآن سے اچھی ہے نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں. اچھا ایک اور اہم بات, ایک تو قرآن روز پڑھنا چاہیے, اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید غلط پڑھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی قرآن ہی لعنت کر رہا ہے تو پھر کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن روز پڑھنا بھی ہے مگر صحیح پڑھنا ہے. اچھا پھر کئی اسلام میں کہتے ہیں یار مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, پڑھتا ہوں تو زبان پر چڑھتا نہیں ہے, رک رک کر پڑھتا ہوں, بڑا مشکل ہوتا ہے تلفظ ادا کرنا. شرمائیے نہیں, کوشش جاری رکھیے, کیونکہ قرآن میں ماہر وہ ہے کہ جس کی جو ماہر قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پاک میں ہے, وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے. اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے, اس پر پڑھنا مشکل ہے, یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی. حدیث کا مضمون ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں تکلیف کے ساتھ وہ اگر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے, اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. تو شرمانا نہیں, قرآن سیکھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے. قرآن ہماری سندھی, پنجابی, اردو, میمنی نہیں ہے کہ جیسے پڑھ لیا, جیسے تلفظ ادا کر لیا چل جائے گا. یہ اللہ کا کلام عربی میں ہے, اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کا معنی کہیں کہ کہیں چلا جائے گا. تو تلفظ سے قرآن کیسے پڑھیں, صحیح قرآن کیسے پڑھیں, وہ قرآن صحیح میں کیسے پڑھوں کہ پڑھوں تو ہر لفظ پر برکت ملے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بنائے, مدنی منوں مدنی منیوں کے, اور اتنا شاندار نظام بنایا کہ 1.25 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیاں 2800 کے قریب مدارس کے اندر بغیر کسی فیس کے حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ سفر جاری ہے. مگر یہاں بڑی عمر کے اسلام میں بیٹھے ہیں, وہ سوچیں گے کہ جناب مدنی منوں کے لیے تو ہے, ہم کدھر پڑھیں, ہم کیا واپس بچوں کے مدرسے میں جا کے داخلہ لیں؟ ایسا نہیں. دعوت اسلامی نے آپ کا مسئلہ بھی حل کیا, پوری دنیا میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا نظام بنایا.
اب کیا اس میں بڑے اسلامی بھائی آئیں اور شام میں رات میں آئیں, عشاء کے بعد آئیں, مغرب کے بعد آئیں, جیسا شہر جیسی ضرورت, کہیں فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے, 15 منٹ دے دیں, 20 منٹ دے دیں, آئیں اور اپنا قاعدہ پڑھیں, اپنا قرآن سنائیں, اپنی نماز سنائیں, تلفظ ٹھیک کر لیں تاکہ صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں. مگر پھر بھی نہیں آتے. اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, اتنا بڑا مجمع, اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں کہ کس کس کو تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے, لیکن اگر نہیں آتا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے. تو آج ایک اور نیت بھی کر کے جانا ہے کہ بس آج سے روزانہ قرآن پاک سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. انشاءاللہ آپ کو آتا ہے تو سکھانے والے بن جائیں نا. حدیث پاک پر میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے, سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی اسلامی بھائی, کوئی اسلامی بہن سن رہے ہوں کہ یار بات تو ٹھیک ہے, تلفظ سے تو مجھے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, اب میں کہاں پڑھوں, وہاں مدرسہ مدینہ بالغان نہیں ہے, یا لائف بڑی بیزی ہے. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بھی سامان کیا ہے, آپ کے لیے بھی انتظام کیا ہے. ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق جس وقت آپ فارغ ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہیں, 12 گھنٹے یہ سروس آپ کے لیے موجود ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں, dawateislami.net, ادھر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کلک کریں, اپنی مرضی کا ٹائم لکھیں, آپ کے ٹائم کے مطابق اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں قرآن پاک آن لائن پڑھانا شروع کر دیں گے. تو بس اللہ کرے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اس کا فیضان لوٹتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.